انسان چاہتا کیا ہے کہ حقیقی اس نے میری رضا کے لیے یہ صدقہ کیا ہے یا اپنے نام کے لیے کیا ہے یا ریاکاری کے لیے کیا ہے دکھلاوے کے لیے کیا ہے کسی کے اوپر احسان کر کے کیا ہے. در حقیقت اللہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہمارے دل کے اندر اخلاص ہوگا, اگر ہمارا ایک روپیہ بھی اللہ کے نام میں خرچ ہوگا تو اللہ اس کو کروڑوں کے نام بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں, تو جتنی ہو سکے ذی الحج کے اندر کیا کریں, نوافل بھی پڑھیں اور جتنی ہو سکے فرمایا سجدہ بھی صدقہ بھی کریں. اور اسی طرح کیا فرمایا کہ نوافل عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس سے نوافل سے فرمایا کہ انسان کیا کرتا ہے, نوافل عبادت کو کیا کرتا ہے, کرتے کرتے اتنی کرتا چلا جاتا ہے. ایک مقصد ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا دل بن جاتا ہوں, میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ اللہ انسان کے اندر سما جاتے نہیں. فرمایا کہ وہ انسان نوافلی عبادت کے اندر اتنی آگے چلا جاتا ہے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت اس کو اتنی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ فرماتے کو میری رضا کے لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, رضا کے لیے ہوتا ہے. جو وہ آنکھ سے دیکھتا ہے فرمایا وہ آنکھ سے دیکھے پھر بھی میں راضی ہوتا ہوں, وہ کان سے سنے فرمایا پھر بھی میں راضی ہوتا ہوں, وہ دل اور دماغ سے سوچے فرمایا غور و فکر کرے اللہ فرماتے پھر بھی میں راضی ہوتا ہوں. کیوں, تعلق جو رب کے ساتھ کر گیا, رب کی محبت جو دل کے اندر آ گئی. اب وہ کیسے ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے, جس سے رب ناراض ہو جائے. حقیقت ہے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جن کا ایک ایک کام کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. کیا ہے, ایک ایک کام. اگر ان کی نظر بھی اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہ کچھ دیکھتے بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہ کچھ سنتے بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہ کسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر وہ کچھ اپنے دل اور دماغ سے سوچتے بھی ہے تو میرے بھائی وہ بھی اس کے لیے ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. ایسی بات ہے, اچھی بات ہے نا کہ اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے بھر دے. جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے گی تو کوئی نوافل کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. کوئی کام بھی ایسا مشکل نہیں ہے کہ جس سے انسان اللہ کو راضی نہ کر پائے. اللہ کو بہت جلدی راضی ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کیا فرمایا کہ یہ تصمیم ہے, اس کے اندر اگر آپ نوافل کا اہتمام کریں گے فرمایا اس نوافل کی وجہ سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا. کیا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم عید کرتے کرتے حج کرتے کرتے اور خوشیاں مناتے اور قربانیوں کے جانوروں کو بازاروں میں پھراتے ہماری نمازوں تک قضا ہو جاتی ہے. حقیقت ہے, دیکھ لیجیے اب چند دن صبر کیجیے, ہمارے بازاروں میں دیکھیے, بازاروں میں ہمارے رش ہوتا ہے اور ہماری مسجدیں بیکار ہوتی ہیں. پھر کیا ہم اللہ کو قرب حاصل کریں گے, کیا ہمیں اللہ کی رضا ملے گی میرے بھائیوں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو فرمائیے 10 دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے, اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اور فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن قربانی کے بھی رکھے ہیں, 3 دن قربانی کے بھی رکھے ہیں. فرمایا کہ آپ ان 3 دنوں کے اندر اپنا جانور ذبح کریں گے تو فرمایا اللہ جو ان 3 دنوں کے اندر تمہیں فرمایا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. آپ پورا سال جانور ذبح کرتے رہے اور اللہ کے راستے کے اندر بانٹتے رہے, فرمایا اس کے اندر بدل آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ جس شخص نے کیا کیا, ایک جانور اللہ اپنی راہ کے اندر کیا کر دیا, ذبح کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ملے گا. فرمایا کہ اس کے جسم کے اوپر کتنے بال ہوں گے. فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے. ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی. رات میں پڑھ رہا تھا, ایک علماء نے لکھا ہے فرمایا کہ اگر دمبا بھی ہے, دمبا بھیڑ, فرمایا اس کے بال کے اندر جسے دمبا چھوٹے بال ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر دمبا بھی ذبح کرے گا اللہ اس کو بھی ایک ایک بال کے مقابلے میں ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے. اتنی دیکھو بڑی بات نہیں پائی. بڑے سے بڑا تاجر, بڑے سے بڑا تاجر, بڑے سے بڑا مال لگانے والا, تجارت کرنے والا اتنی تھوڑا مال لگا کر اتنی نفع حاصل نہیں کر سکتا. اتنی تھوڑا مال لگا کر اتنی نفع حاصل نہیں کر سکتا کہ جتنی انسان کیا کرتا ہے اپنے جانور کے اوپر پیسے لگاتا ہے, تھوڑے پیسے لگاتا ہے, ابھی ایسے چھری چلاتا ہے, خون اس کا زمین کے اوپر گرتا ہے, اللہ فرماتے میں نے تمہاری قربانی کو قبول کروا لیا. اللہ کو کوئی گوشت کی ضرورت ہے, اس کو کوئی پاوے روزنی کی ضرورت ہے نہیں, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے تم فرمایا
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ فرماتے ہیں مجھے تمہارے اس جانور کے خون کی ضرورت نہیں ہے، گوشت کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا ولکن يناله التقوى منكم. میں تو تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہمارے جو میرے بھائیوں مجھ سمیت یہاں کا یہ بہت ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو قربانی تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ یہ سامنے والے میرے پڑوسی کیا کہیں گے. اگر اس کے پاس توفیق نہیں ہے تو وہ ادھار سے پیسے لے کے قربانی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ دنیا والے مجھے کچھ نہ کہیں. میرے بھائیوں ہم نے یہ جو کام کرنا ہے یہ صرف اس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اللہ نے یہ قربانی رکھی کس کے اوپر ہے؟ فرمایا غریبوں کے اوپر نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہے. کیا ہے؟ صاحب استطاعت ہے. فرمایا ان کے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. ان کے اوپر کیا ہے میرے بھائیوں؟ قربانی واجب ہے. اگر کسی کے پاس کوئی توفیق نہیں ہے تو اس کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ادھار پر مال اٹھائے قرضہ لے اور قربانی کرے. تو فرمایا ایسی قربانی سے پرہیز کیا جائے، ایسی قربانی سے پرہیز کیا جائے. ہاں اللہ نے جن کو کیا کیا ہے؟ مال دیا. جن کو وسعت دی ہے فرمایا کہ تو گھر کے اندر اگر 20 افراد بھی ہے اور 20 صاحب نظام ہے فرمایا 20 افراد کو کیا ہے؟ قربانی واجب ہے. اور بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیوی کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، خامد کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، مگر وہ باری لگاتے ہیں کہ اس سال میں کروں گا اگلے سال تمہیں کریں گے، اس سال میں کروں گا اگلے سال تمہیں کریں گے. تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی نماز خامد پڑھ لے اور خامد کی نماز بیوی پڑھ لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بیوی کی قربانی جو ہے وہ خامد کرے اور ایک سال چھوٹ جائے. اس ایک سال کا نقصان کو بتائے. ایک دن تم دکان بند کرو آپ کے نقصان ہو جائے، سارا سال اس کو یاد رکھتے ہو. خراب ہی احتجاج ہوا تھا، وہ روڈ بند ہوئے تھے، ہمارے نقصان جو دکان ہے وہ بند ہوئی تھی، ہمارا ایک بھی نقصان ہو گیا. تو ایک انسان صاحب نقصان بھی اللہ نے معاف بھی کیا. اگر قربانی نہیں کرتا اور اس کا جو نقصان ہوا تو افسوس ہوا. کبھی ہوا دل کے اندر کوئی ایسی بات آ گئی کہ اس سال میں نے قربانی نہیں کی، میرا تو کتنی نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا. کیا پتا اگلے دن تک ہماری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کیا پتا اگلے سال ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. کیا پتا اگلے سال ہمیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں یہ زندگی کے لمحے کسی کو پتا نہیں ہے کہ آج میں کل نہیں ہوگا. جتنی وقت مل جائے اس اپنے وقت کو اللہ کی رضا میں کیا کرو. فرمایا اپنے وقت کو لگاؤ، اپنے مال کو لگاؤ، اپنی جان کو لگاؤ. حقیقت ہے آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صحابہ کی پرورش کی، ایسا ان کو دین پڑھایا اور سکھایا، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا. فرمایا جو بات کی جناب رسول اللہ نے صحابہ کو سمجھا دی دوسری مرتبہ کہنے کا موقع دیا. اللہ ایسے عمل کرنے والے لوگ تھے. فرمایا جو بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ احد کا میدان ہو، چاہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ گئے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، عمرے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں. فرمایا کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ آ گئے. ان کو پتا تھا سارے کا سارا کیا ہے فرمایا کچھ رہے اور سارے کے سارے مشرک کی مکہ والے ہمارے کیا ہے مخالف ہے.